اس کے بعد آج ہمارا باب نمبر 6 ہے کہ جس میں توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مفہوم، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے، توحید کیا چیز ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کچھ مثالیں پیش کر کے بتانے کی کوشش کی ہے کہ توحید کیا کیا ہے اور کن کن چیزوں میں آتی ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ توحید کی اہمیت، فضیلت، دعوت اور اس کے مد مقابل شرک کا بیان، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اور توحید کو صرف بات نہیں ہے کہ آدمی کہہ کے موحد بن جائے، کو صرف لفظ نہیں ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا دعویٰ ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، بلکہ توحید ایک عقیدہ ہے کہ جو دل میں مضبوط ہونا چاہیے اور انسان عملی طور پر اس پر عمل پیرا ہو۔ اس وقت تک توحید نہیں جب تک اس پر عمل نہ ہو۔ تو توحید جو ہے وہ انسان کے زبان سے، اس کے دل سے، دل کے عقیدے سے، اس کے عمل کے کردار سے ظاہر ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ آدمی جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کلمے پر اس کا کہاں تک ایمان اور یقین ہے۔ اور ہم یہاں پر یہی چیزیں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے کہتے ہیں، یہ کلمہ ہے کیا اور ہمیں کیا سکھاتا ہے اور ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے۔ تو آج کے اس باب میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ چند مثالیں دے کر توحید کا معنی واضح کیا ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی مثال ہے کہ توحید کے اندر جو سب سے پہلے خلل پیدا ہوتا ہے اور سب سے پہلے جو اس کائنات میں شرک کی بنیاد پڑتی ہے، وہ کہاں سے پڑتی ہے؟ کہ جب اللہ اور بندوں کے درمیان کوئی وسیلے واسطے کھڑے کر دیے جائیں۔ سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ اولئک الذین یدعون، کہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، جن سے دعائیں کرتے ہیں، یعنی جن سے یہ مشرک لوگ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے جن کو یہ پکارتے ہیں، جن سے دعائیں کرتے ہیں، جن ہستیوں سے، جن ذاتوں سے، جن بزرگوں ولیوں سے، ان کا اپنا حال کیا ہے؟ علامات یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، کہ ان کا خود کا حال یہ ہے کہ وہ خود اللہ کے قرب حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ کے قریب کیسے ہوں، کون سا عمل کیا جائے کہ جس کے کرنے سے آدمی اللہ کے قریب ہو جائے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ کون؟ جن کو لوگ پکارتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے بزرگ ہیں، جن کو لوگ پکارتے ہیں، ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ خود اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ، ذریعہ ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے ہم اللہ کے قریب ہوں۔ اللہ کی رحمت کی ان کو امید ہے، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہی ایسا ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت کھولی ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ کہ جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، جن کو اپنے مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں، جن سے وہ امیدیں لگاتے ہیں کہ ان سے ہمیں کچھ ملے گا، اور یہ اللہ سے بڑا کچھ منوا لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ یقین کریں، اگر آدمی تھوڑا سا ان الفاظ پر غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر جہالت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کا ان پر بڑا زور چلتا ہے، اللہ سے جو چاہیں منوا لیتے ہیں،
اللہ سے جو چاہیں کروا لیتے ہیں۔ یہ الفاظ آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے، صرف ہم نے نہیں سنے، ایسے الفاظ ہمارے معاشروں میں عام پائے جاتے ہیں کہ اللہ کے بڑے چہتے ہیں، اللہ سے جو کہیں اللہ ان کی کبھی موڑتا نہیں، جو مانگے فوراً پوری کرتا ہے، اور جسا میں نے پہلے بھی بیان کیا بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ پر ان کا بڑا زور چلتا ہے، اور اس طرح کی باتیں۔ حالانکہ بھائیوں، اور ہم آگے اگلے باب میں پڑھیں گے، آگے بابوں میں جا کر، کہ کائنات کی اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی ہستی کون ہے بھائیوں؟ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے اونچی ہستی رسول کریم علیہ السلام ہے۔ لیکن ہم پڑھیں گے آگے اگلی حدیثوں میں جا کر کہ حتیٰ کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، اللہ کے مقابلے میں آپ کا بھی کوئی بس نہیں چلتا، آپ کی کوئی بات نہیں چلتی۔ اوروں کو تو کیا ہے، لیس لک من الامر شیء، اللہ ماتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے احکام، اللہ کے اختیار میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، آپ کا کوئی دخل نہیں کہ اللہ کو یہ کروا لو، اللہ سے یہ منوا لو، ہاں آپ کا اس میں کوئی اختیار نہیں، اللہ جو چاہے کرے۔ وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، نہ کسی کی مرضی کے ساتھ چلتا ہے، نہ کسی کے دباؤ میں آتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی کا محتاج ہے۔ اس لیے اس اللہ کی عظمت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس آیت میں اس بات کا بیان ہوا ہے کہ مشرک لوگ، شرک کرنے والے جن ہستیوں کو پکارتے ہیں، جن ہستیوں کے بارے میں ان کو امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ بڑے کرنی دھرنی والے ہیں اور بڑا کچھ کر دیں گے، اللہ فرماتا ان کا حال کیا ہے؟ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ خود بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے کوئی طریقے وسیلے ڈھونڈتے ہیں، ان کو خود کو اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو پکڑ لے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ ماتا اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ کافر کہتے تھے کہ آپ جو باتیں ہمیں قرآن بتا رہے ہیں اپنی طرف سے لا کر بتا رہے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر اپنی طرف سے کوئی ایک بات بھی کہہ دے جو اللہ کی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف ایک بات بھی ایسی لگا دے کہ جو اللہ کی نہیں ہے، اللہ ماتے کہ ہم اس کو فوراً آپ پکڑیں۔ کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ ماتا ہے کہ لن یجیرنی من اللہ احد، کہ مجھے اللہ سے کوئی بچانے چھڑانے والا نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے۔ تو آپ کا اگر حال یہ ہے تو آپ کے بعد پوری کائنات، باقی لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو اللہ کل حال بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے اللہ کی عظمت کو جاننے کی، اللہ کے نیک بندے، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی قدر و منزلت، اور جس طرح وہ نیکی کرتے تھے اس طرح کی نیکی مزید کرنے کے ہمارے اندر رغبت ہونا، یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں کہ ہم ان کو اللہ کے مقابلے میں جا کھڑا کریں، اللہ کے اختیارات ان کو دے دیں اور سمجھے کہ وہ جو اللہ سے چاہیں منوا لیتے ہیں۔ تو اب ہم شروع میں عرض کر رہے تھے کہ سب سے پہلے زمین پر جو شرک کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جب اللہ اور بندوں کے درمیان اللہ کے بندوں کو ڈال دیا کہ اللہ سے براہ راست نہیں مانگو، اللہ تعالیٰ کو قیاس کیا کس پر؟ دنیا کے بادشاہوں پر، دنیا کے بڑے لوگوں پر، کہ جس طرح تم کو بادشاہ کے پاس جانا ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کسی وزیر مشیر کو ڈھونڈے، کسی بڑے افیسر کو ڈھونڈے کہ جو آپ کی بات بادشاہ تک پہنچائے، آپ کو بادشاہ سے ملوا دے، سمجھے نا؟ مکان پر چڑھنے کے لیے کیا چاہیے؟ سیڑھی۔ نعوذ باللہ، اللہ کی ذات کو مکان بنا دیا، اللہ کی ذات کو دنیا کے بادشاہوں وڈیروں کی طرح بنا دیا، سمجھے نا؟ اس ذات کو
جو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تم کو دیتا ہوں، جو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ہماری جو حاجت ہے اس کو جانتا ہے کہ ہم کیا مانگنے والے ہیں، اس کو دنیا کے ان لوگوں پر قیاس کر دیا جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں پر ہیں، زندہ ہیں کہ مر گئے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ کے ملک کا بادشاہ کیا ملک کے ایک ایک آدمی کو جانتا ہے کہ کون کس حالت میں ہے؟ کو بڑا ہی ہم کہہ لیں کہ اچھا ہوگا، بڑی ملک کی اپنی رعایا کی بڑی ان پر نظر رکھنے والا ہوگا، بڑی ان کی خدمت کرنے والا ہوگا، تب بھی آپ کو ایسا کوئی نہیں ملے گا کہ جس کو ملک کے ایک ایک آدمی کا پتہ ہو کہ وہ کس حال میں ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، وہ کس مشکل میں ہے۔ لیکن یہاں پر اس رب کی بات ہے کہ جو ایک ایک انسان کو نہیں، ایک ایک مخلوق کو، اس کیڑے مکوڑے کو بھی جانتا ہے کہ جو کسی زمین کی تہ میں ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کی بھی حاجت کو جانتا اور پوری کرتا ہے۔ اس اللہ کو تم نے بندوں کے ساتھ ملا دیا کہ جن کو پتہ نہیں کس چیز کا، ان ظالموں کے ساتھ ملا دیا کہ جو اپنے دروازے پر کسی کو آنے نہیں دیتے، اس اللہ کو تم نے اس کو ان کے ساتھ ملا دیا۔ عجیب بات ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ اور کیا بغاوت ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی جب جہالتیں ہوتی ہیں، دین قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے فرماتا ہے کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ سے ہٹ کر، جن ہستیوں کو، جن ولیوں کو، بزرگوں کو، جن اللہ کے نبی رسولوں کو، وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، وہ تو خود اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے نیک اعمال کر کے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے عذاب کو ان کو خود کو ڈر ہے، خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس یہ مقصد کہنے کا، اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے تو براہ راست پکارو، اللہ سے دعا کرنا ہے تو براہ راست اس سے دعا کرو، اوروں کو درمیان میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی فرض کریں ہم دنیا والوں کی اگر مثالیں جو لوگ دیتے ہیں، اگر وہی مثال دینا چاہیں، اگر کوئی آپ کے شہر کا ناظم، کوئی شہر آپ کے علاقے کا گورنر یا کوئی بادشاہ کہہ لیجئے، اس نے ایک عام اعلان کر رکھا ہو کہ جس کو کوئی ضرورت ہو، کہ جس کا کوئی مسئلہ ہو، براہ راست میرے پاس آئے، سیدھا میرے پاس آئے، درمیان میں کسی کو نہیں ڈالے، اور پھر آپ اس تک جانے کے لیے درمیان میں کوئی بندے ڈھونڈ لیں، تو خوش ہوگا، ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا، کیونکہ جب اس نے اعلان کر رکھا ہے کہ براہ راست میرے پاس آؤ، تو پھر درمیان میں بندے ڈالو گے تو ناراض ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ اللہ اور اپنے درمیان بندوں کو ڈالو، اللہ چاہتا ہے کہ براہ راست اس سے مانگو۔ اس چیز میں، اس آیت میں اللہ اسی کی نفی کی ہے، اسی کا انکار کیا ہے کہ تم اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان جن کو ڈالتے ہو وہ تو خود بیچارے اللہ کے محتاج ہیں، ان کو تو خود اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، تم کیسے ان کو پکارتے ہو؟ تو ایک تو توحید کے خلاف یہ چیز ہے، اور یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ جس سے توحید اور عقیدہ خراب ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وسیلے کا شرک، کہ اپنے اور اللہ کے درمیان اوروں کو ڈال دینا۔ شیطان نے یہیں سے کام شروع کیا تھا۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں تک، یعنی 1000 سال تک لوگ توحید پر تھے، ایمان پر تھے، کوئی شرک نہیں تھا، کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ شیطان نے اپنا کام شروع کیا، اور قوم نوح، یعنی نوح علیہ السلام کیوں آئے تھے؟ اسی وجہ سے آئے تھے کہ شرک شروع ہو چکا تھا۔ تو ان کی قوم کے جو نیک لوگ تھے فوت ہو گئے، تو شیطان نے 2 کام کیے۔ ایک تو لوگوں کو ان فوت شدہ بزرگوں کی قبروں پر جا بٹھایا کہ اللہ کے ان ولیوں بزرگوں کی قبروں پر آ کر عبادت اللہ ہی کی کرو، ان کی نہیں کرنا، عبادت اللہ کی کرنا ہے، لیکن ان کی قبروں پر بیٹھ کر، تاکہ کیا ہو کہ ان بزرگوں کی قبریں دیکھ کر تمہیں وہ بزرگ یاد آئے، اور جس طرح وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے تم اس طرح کی کرنا۔ شیطان کے ہتھ کنڈے، اس کے جال بڑے ہی عجیب و غریب ہیں، بڑے عجیب و غریب اس کے دھوکے ہیں۔ ایک کام لوگوں کو قبروں پر بٹھایا کہ وہاں پر جا کے عبادت کرو، دوسرا ان کی مورتیاں، تصویریں گھروں میں لگوا دی کہ بابا جی کو دیکھو گے تو یاد آئیں گے، اور پھر جس طرح بابا جی اللہ کی عبادت کرتے تھے اس طرح تم کرنا۔ چکما شیطان کا۔ یہ پہلی نسل ختم ہوگی، اگلی نسل آئی لوگوں کی،
تمہارے بڑے تو ان بزرگوں کے وسیلے واسطے سے مانگتے تھے، تم گناہگار ہو، اللہ تمہاری سنتا نہیں، یہ اللہ کے چہتے، اللہ ان کی موڑتا نہیں، اللہ سے ہر بات منوا لیتے ہیں۔ اب کیا کرو، تم نے جو مانگنا ہو ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگو۔ یہ وسیلے کا شرک جو سب سے پہلے شیطان کا ان کے ہتھ کنڈا ہے۔ اچھا، ان کے بعد پھر لوگ آئے، انہوں نے کہا وسیلے کی ضرورت بھی کیا ہے، یہ خود ہی ہر چیز کر دیتے ہیں، انہی سے مانگو، بس بات ختم۔ اللہ کی ضرورت ہی ختم کر دی۔ تو یہ ہے شرک کی بنیاد۔ آج بھی جو شرک سب سے بڑا اسی وسیلے کا شرک ہو رہا ہے کہ فلاں کے صدقے، اس کے طفیل، اس کے وسیلے، اس کے واسطے سے یہ کام ہو جائے۔ عام آپ کو ملیں گے اس طرح کی دعائیں۔ تو بھائیو، یہی اصل شرک ہے۔ اور قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر میں کہ جب مشرکوں سے کہا جاتا کہ جب اللہ تمہاری براہ ڈائریکٹ سنتا ہے تو ان کو درمیان میں کیوں ڈالتے ہو؟ کہتے کیونکہ ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہماری پہنچتی نہیں ہے۔ ان کا فلسفہ شیطانی، اللہ تعالیٰ تک کیوں نہیں پہنچتی؟ اللہ چونٹی کی آواز سنتا ہے۔ چونٹی، کبھی کسی چونٹی کے چلنے کی آواز سنی ہے؟ کان پر بھی رینگ رہی ہو نا، کان پر بھی، جہاں کان سے آواز جاتی ہے انسان کو، کان پر بھی چونٹی رینگ رہی ہو تو اس کے چلنے کا ویسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز چل رہی ہے، اس کا احساس ہوتا ہے، آواز نہیں آتی۔ اللہ اس چونٹی کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے تو تمہاری دعا نہیں سنتا کیا؟ عجیب بات ہے۔ لیکن صرف شیطان کے چکمے ہیں، اس کے دھوکے ہیں۔ تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ یہ وہ شرک اللہ نے یہاں پر لائے ہیں اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ ہے ایک طریقہ شیطان کا لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ اپنی قوم سے کیا کہا؟ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ بے شک میں بری ہوں اس سے جو جس کی تم پوجا عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس ذات کے جس نے اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، پس وہی مجھے ہدایت دے گا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ ماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بات جو تھی انہوں نے اپنی اولاد میں چلا دی کہ ہر کوئی پیچھے آنے والے کو وصیت کرتا ہے اسی بات کی۔ کس بات کی؟ اس کلمہ توحید کی۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ یہاں پر توحید کا ایک اور معنی بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ توحید اس وقت تک بھائیوں ممکن نہیں کہ جب تک اللہ کے دشمنوں کا یا غیر اللہ کا انکار نہ ہو۔ اللہ کے سوا جن کی پوجا کی جاتی ہے، جب تک ان کا انکار نہ ہو اس وقت تک توحید نہیں ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ دو چیزیں ہیں، ایک لا الہ، دوسرا الا اللہ۔ لا الہ کے اندر کیا ہے؟ آپ نے پہلے ہر چیز کی نفی کی، انکار کیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں، اگر ہے تو کس کی ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ کی۔ تو یہ ہے توحید کو اپنانے کا طریقہ۔ آج ہمارے ہاں زیادہ تر یہ شرک جو چل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے سوا اوروں کا انکار نہیں کرتے۔ انکار کرنے کا معنی کہ ان کو معبود نہ ماننا، کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، ان کی عبادت نہیں ہے، ان کی عبادت نہیں کرنا، اوروں کا انکار نہیں کرتے، اللہ کو مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے کیا نتیجہ ہے کہ مسلمان بھی ہیں، کلمے بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن پھر بھی شرک کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ اس بات کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کی عبادت ہوتی ہی اس وقت ہے جب اللہ کے لیے خالص ہو۔ جب اللہ کی بھی عبادت کریں گے، کسی اور کی بھی کریں گے، تو پھر اللہ کی عبادت ہے ہی نہیں سرے سے۔ اور میں کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کرتا رہتا ہوں، مکہ کے قریش، مکہ کے کافر اللہ کو مانتے تھے بلکہ اللہ کی عبادتیں کرتے تھے، لیکن ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہی تھا کہ اللہ کی عبادت بھی کرتے اور اوروں کو بھی کر لیتے، اس طرح ہمارے بہت سے لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ سے بھی مانگ لیا اور یا فلاں مدد یہ بھی کہہ دیا۔ قربانی، عید کا وقت آیا، اللہ کے لیے بھی قربانی کر دی،
ہاں کسی درگاہ کے لیے بھی کوئی بکرا مرغا چڑھا دیا، چڑھ رہے ہیں نا، ہاں جی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہی جرم ان کافروں کا تھا، مکہ والوں کا تھا۔ اس لیے بھائیو توحید کو سمجھیے، یہاں پر یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک شرک سے براءت نہیں ہے، مشرک جن کی پوجا کرتے ہیں جب تک ان سے بری نہ ہوں گے اس وقت تک توحید نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کا اعلان کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، کافر ہیں، باپ بھی کافر تھا، قوم بھی کافر تھی، ان کو کیا کہا؟ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو میں ان سبھی سے بری ہوں، میں یہ نہ ان کی عبادت کرتا ہوں، نہ یہ میرے مشکل کشا ہے، نہ میں یہ حاجت روا ہے، اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے۔ یہ ہے بھائیو توحید۔ الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھ کو پیدا کیا، اللہ نے۔ اور فطرنی یہ کہنے کے بجائے سوائے اللہ کے، اللہ کو کیا صفت دی کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ کیا مطلب؟ کہ جس نے پیدا کیا ہے حقدار وہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جو آپ کو روزی دیتا ہے حق اسی کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کہ جس کا کھاتے ہیں، ہاں کیا کرتے ہیں، اس کا اسی کا گاتے ہیں، سمجھے نا؟ جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں۔ ہمارے ہاں مشہور مثال ہے کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں۔ اب روزیاں تو اللہ دے، پیدا اس اللہ نے تم کو کیا ہے، یہ کائنات ساری جو کچھ آپ کو نظر آئے اللہ نے تمہارے لیے بسا دی ہے، اور پھر تم اس کے سوا کسی اور کو پکارو، کسی اور کی پوجا کرو، تو اللہ کو غصہ تو آئے گا، اللہ ناراض تو ہوگا، سمجھے نا؟ یعنی میں بعض کا مثال دیتا ہوں آج کل کے ماحول کے مطابق، کہ آپ کی کمپنی والوں نے جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کوئی منسٹری ہے، کمپنی کچھ بھی ہے، انہوں نے آپ کے ملک میں آپ کو دعوت دی آنے کی، آپ کو ویزا بھیجا، آنے کے لیے ٹکٹ دیا، جب یہاں پر آئے تو آپ کے رہنے سہنے کا اکاموڈیشن کا انتظام کیا، سمجھے نا؟ آپ کے ممکن ہے میس کا انتظام بھی کیا ہو، آپ کے میڈیکل بھی انتظام کیا ہو، اور پھر آپ کو سیلری بھی دیتے ہوں۔ سارا کچھ کیوں کر رہی کمپنی آپ کے ساتھ؟ ہاں، تاکہ آپ ان کا جاب کریں، ان کی ڈیوٹی کریں، جو ڈیوٹی انہوں نے آپ کے ذمہ لگائی ہے، تاکہ وہ آپ ان کی ڈیوٹی کریں۔ اب آپ ان کی ڈیوٹی کرنے کے بجائے، ان کا کام کرنے کے بجائے اور کسی کے کام کرتے ہو جا کر، کیا خیال ہے؟ ہاں، کمپنی والے چلنے دیں گے؟ نہیں چلنے دیں گے۔ تو ہم دنیا میں اس طرح کی مثالوں کو اچھی طرح جانتے سمجھتے ہیں، حالانکہ کمپنی والا نہ آپ کی زندگی موت کا مالک ہے، نہ آپ کی صحت بیماری کا اس کے پاس کوئی اختیار ہے، وہ صرف آپ کو ظاہری طور پر جو چند چیزیں ہیں آپ کو مہیا کر سکتا اور کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں اور آپ سبھی سمجھتے ہیں بھی انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا ہے، ویزا دیا ہے، سیلری دے رہے ہیں، میرا فرض بنتا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں ڈیوٹی کروں، بھی پوری ڈیوٹی کروں، اور کرنا چاہیے، کوئی شک نہیں، ایگریمنٹ ہے آپ کا۔ لیکن بھی کمپنی کی ڈیوٹی تو آپ سمجھتے ہو کہ کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ کی، رب کائنات نے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کا کام کرنے کے بجائے اوروں کے کام جا کے کرو، یہ کہاں کی عقل ہے، کہاں کا دین ہے؟ اس لیے یہاں پر بات یہی ہے کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے، جب تک ان کا انکار نہیں کرو گے کہ یہ معبود نہیں ہے، ان کی عبادت نہیں ہونا چاہیے، عبادت کے لائق نہیں ہے، اس وقت تک اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ الا الذی فطرنی، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہ حقدار ہے کہ اس کی عبادت کروں۔ جو اللہ مجھ کو روزی دیتا ہے وہ حقدار ہے کہ اس کی عبادت کروں۔ اور پھر یہ کلمہ توحید صرف اپنے تک نہیں رکھو، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسلوں کو بھی، اپنے آنے والی اولادوں کو بھی یہی کلمہ سکھا دیا کہ اسی توحید پر رہنا ہے، اسی توحید پر تم نے بھی چلنا ہے، اپنے آنے والی اولادوں کو بھی اسی کی وصیت کر کے جانا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام، قرآن پڑھیں ذرا اور پڑھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے انبیاء رسول کون تھے اور ان کا کیا وصیتیں تھیں۔ فوت ہو رہے ہیں یعقوب علیہ السلام،
تو اللہ تعالیٰ ان کی وصیت کا ذکر کرتا ہے، اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، 12 بیٹے تھے ان کے، بیٹوں کو اکٹھا کرتے ہیں، بلاتے ہیں، تو کیا پوچھتے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، کہ بیٹو میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، تم میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہاں فکر ہے باپ کو، تو کس بات کی فکر ہے؟ کہ میرے بعد میری اولاد کہیں گمراہ نہ ہو جائے، کہیں عقیدہ توحید سے ہٹ نہ جائے، یہ فکر ہے۔ آج ہماری فکریں ہوتی ہیں، کوئی مال کی، کوئی دولت کی، بھی فلاں جگہ پر اتنی پراپرٹی ہے، فلاں مکان ہی ہے، فلاں دکان ہے، یہ ہے وہ ہے، ہماری فکریں یہ ہوتی ہیں، اور یہی کہتے کہتے دنیا سے مر جاتے ہیں۔ لیکن ان کو فکر ہے تو کس بات کی ہے؟ اس دین کی ہے جس دین کی خاطر دنیا میں ہم آئے ہیں، اس توحید کی ہے۔ تو اسی ماتا اللہ تعالیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کو، اپنے اسی وصیت کو اپنی نسلوں کے اندر چلا دیا کہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے جانا۔ اچھا، ایک تو انداز یہ بھی توحید کے اندر خلل کب پیدا ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ کے سوا اوروں کی جو پوجا ہوتی اس سے بری نہیں ہوتے۔ ہاں اللہ کی عبادت بھی کر رہے، ان کو بھی پکار رہے ہیں، اللہ کے لیے کوئی قربانی کر دی، ان کو چڑھاوا دے دیا، سمجھے نا؟ ایک کام اللہ کے لیے کر دیا، دوسرا ان کے لیے کر دیا۔ ہاں یہی شرک ہے جو توحید کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت اس وقت ہوگی جب اوروں سے بری ہوں گے۔ بری ہونے کا معنی کہ کسی کی عبادت نہیں، کسی کا ایسا کوئی حق نہیں۔ اچھا، ایک اور انداز بھی کہ جس سے توحید کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے بلکہ توحید ختم ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ ہے کہ اطاعت صرف اللہ کی نہیں بلکہ اوروں کی اطاعت کرنا۔ اللہ نے فرمایا یہودیوں نصرانیوں کے بارے میں آیت ہے سورۃ توبہ کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہودیوں نے، ان نصرانیوں نے اتخذوا بنا لیا، احبارہم، احبار جمع حبر کی، اور حبر کہتے ہیں عالم کو، اور ویسے اگر لغوی طور پر اب اس کا معنی پوچھیں تو حبر کا معنی ہوتا ہے کہ جو بات کو بڑا اچھا بنا کر پیش کر سکتا ہو۔ اور عموماً ان علماء، خطباء، واعظین، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ہاں بات کو بیان کرنے کا انداز بھی بڑا میٹھا انداز، بعض اوقات بات بنانے کا طریقہ بھی کہ وہی بات میں اور آپ کریں گے تو منہ کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے، لیکن اس طرح کے واعظین بات کو ایسے انداز سے، ایسا اس کو وہ کہتے ہیں کہ تیل مسالہ لگا کر کہ سننے والے سنتے ہی رہ جائیں، سمجھے نا؟ تو اصل حبر کا معنی یہ ہے کہ آواز کو یا بات کو بڑا طریقے سے بنانا، تو اسی سے احبار ہے ان کے علماء۔ تو یہودیوں کو علماء کو احبار کہا جاتا ہے، اور رہبان جمع راہب کی، راہب کا لفظ تو آپ سنتے جانتے ہوں گے کہ درویش، کہ جو دنیا سے کنارہ کشی، اللہ والے جن کو کہا جاتا ہے۔ ویسے تو کوئی اللہ والے ہوتے ہیں، کوئی شیطان والے ہوتے ہیں، سارے جیسے نہیں ہوتے، سمجھے نا؟ تو اللہ ماتا ہے کہ ان لوگوں نے، ان یہودیوں نصرانیوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں اور راہبوں کو کیا بنا لیا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا ان کو رب بنا لیا، اللہ کے سوا ان کو رب بنا لیا۔ ان کو کیسے رب بنایا؟ ہاں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نصرانی تھے، عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی، پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ کے پاس آئے تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ تو عدی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو کبھی سجدے نہیں کیے، یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا، اور ہمارا بھی عام طور پر یہ ذہن یہی ہوتا ہے کہ عبادت یہ ہوتی کہ کسی کو سجدہ کرو، سمجھے نا؟ کہ کسی کو سجدہ کرو، کسی کے لیے کوئی نمازیں پڑھو، یہ عبادت ہے اس کی۔ تو عدی بن حاتم نے یہی سمجھا، کہنے لگے کہ ہم نے تو کبھی ان کو سجدے نہیں کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہہ رہا ہے، ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں راہبوں کو رب بنا لیا۔ کیسے رب بنایا؟ آپ نے کیا فرمایا کہ جب وہ تمہارے لیے کوئی چیز حلال کرتے تھے تم اس کو حلال سمجھتے تھے۔ تمہارے علماء، درویش، مفتی، یہ حلال ہے، کھاؤ، اس کو کرو، اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے فتویٰ دے دیا، اور کسی چیز کو حرام کر دیا، بھی یہ حرام ہے، اللہ نے ممکن اس کو حلال کیا ہوگا، لیکن اپنی طرف سے ان کے فتوے۔ تو تم نے ان کے حلال و حرام کو جو اپنایا ہے، اللہ کا حکم چھوڑ کر، یہ ہے جو ان کو رب بنایا ہے۔
یہاں پر ہمیں توحید کی ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ توحید بھائیوں صرف سجدے کرنے سے نہیں ہے، صرف خالی اللہ کے لیے نمازیں پڑھنے سے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ حکم کس کا مانتے ہو، آپ کس کے فتووں پر چلتے ہو، کس کے بنائے ہوئے دین پر چلتے ہو۔ کیا یہ جس دین پر چل رہے ہو یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، کہیں لوگوں کا بنایا ہوا تو نہیں ہے؟ اور بھائیوں حقیقت ہے کہ سابقہ زمانوں سے لے کر آج کی بات نہیں ہے، پہلی امتوں سے لے کر ہی شیطان کا یہ کام چلا آیا ہے کہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے مقابلے میں، اللہ کی شریعت کے مقابلے میں اور دین کھڑے کرنا اور شریعتیں کھڑی کرنا۔ اللہ نے حکم دیا ہے، ہاں کسی ملا، کسی راہب، اس طرح کے اس نے بھی حکم دے دیا، اللہ نے کہا حلال ہے، اس نے کہا حرام ہے، ہاں آپ کس کی مانتے ہو؟ اللہ کی مانتے ہو، اس کی مانتے ہو؟ ہاں یہ سابقہ زمانوں سے چلا آیا ہے کہ بہت سے لوگ اللہ کا حکم ماننے کے بجائے اپنے ملاؤں درویشوں کے پیچھے چلتے رہے، انہوں نے جو حلال و حرام کیا تھا اس پر چلتے رہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ نے صاف اس کو قرآن کریم میں شرک کہا ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ اللہ ماتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے کہ جو اللہ کے دین میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ بدعتیں کیا ہیں؟ یہ سارے اللہ کے دین میں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، یہ سارے بدعات انہی میں سے ہیں۔ لیکن آج ہمارے ماحول معاشرے کو دیکھیے، اپنے مسلمانوں کو جا کر اپنے ملکوں میں خاص طور پر کیا دین ہے؟ بدعات کا دین، قرآن و سنت سے ہٹ کر اوروں کے فتووں، اوروں کے حکم پر چلنے کا دین۔ اللہ نے کوئی چیز حلال کی ہوتی ہے انہوں نے حرام کر رکھی ہے، اللہ نے کوئی چیز حرام کی ہوتی ہے انہوں نے حلال کر رکھی ہے، چل رہے ہیں اس پر، لوگ ان کے مان رہے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے، توحید کے خلاف ہے۔ اس کا معنی کہ توحید یہ بھی ہے، یہ بھی توحید کا حصہ بلکہ توحید کی بنیاد ہے کہ آپ نے حکم اللہ کا ماننا ہے، اللہ کی اس اطاعت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ کی اطاعت میں کسی اور کو شریک کرو گے تو تب بھی کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ کہف میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کرتا، کہ اللہ بھی حلال و حرام کے احکام جاری کرے اور کسی بندے کو بھی اجازت ہو کہ وہ بھی اس طرح کے کام کرتا رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک توحید کا پتہ چلا کہ توحید کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے احکام پر چلا جائے، خالص مخلص ہو کر اللہ کی اطاعت کی جائے۔ آگے چلیں، اگلی آیت میں کیا ہے؟ اور ساری قرآن کریم کی آیتیں، آپ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں ایسے ان کے بزرگ ہیں، ولی ہیں، ان کے اور کوئی پیشوا ہیں کہ جن سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں کہ جن سے اسی طرح محبت کرتے ہیں کہ جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جب کہ ایمان والوں ان کی ساری محبتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور اللہ کی محبت میں بہت شدید ہیں۔ یہاں پر ایک اور چیز پتہ چلا کہ اللہ کی محبت میں اوروں کو شریک کرنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے۔ تو کیا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ آپ کہو کہ مولوی صاحب نے محبت بھی حرام کر دی کہ کسی سے محبت کرنی ہی نہیں، نہ بیوی سے، نہ بیٹے سے، نہ کسی اور سے، سمجھے؟ بھی ایسی بات نہیں ہے، یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، اشدو بھی ہے، محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبت کیسی کیسی ہوتی ہے۔ ایک محبت ہے عبادت کی، ایک محبت کا ہے کون سی ہے؟ عبادت کی محبت، کہ کسی ذات کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کا دل میں ہیبت، ڈر رکھتے ہوئے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی محبت، اس سے محبت کی جائے۔ ہاں یہ عبادت کی محبت ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تعظیم کے ساتھ،
ہیبت، ڈر خوف کے ساتھ محبت صرف اللہ کا حق ہے، نہ کسی باپ کا ہے، نہ ماں کا ہے، نہ بیوی کا ہے، نہ کسی اور کا، نہ کسی بادشاہ کا، کسی کا حق نہیں ہے، صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کی تعظیم دل میں رکھتے ہوئے اس کی ہیبت کے ساتھ اس سے محبت کی جائے۔ اور جب یہ محبت ہم اوروں کے ساتھ کرتے ہیں تو یہی شرک ہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ویسے کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں کیسے کرتے ہیں بتائیے نا۔ حلال حرام کو چھوڑیے، ان سے محبت ہوتی ہے کہ پیر صاحب کا دل میں بڑا ہیبت ہے، تعظیم ہے، پیر کا جو بھی ہو، اس کا پیشوا، اس کے دل میں بڑی ہیبت ہے، دل کے اندر بڑا اس کا تعظیم ہے، اور ڈر بھی ہے کہ اگر پیر صاحب کی بات نہ مانی، مرشد کی بات نہ مانی، تو ہمارا کوئی ستیراس کر دے گا، بگاڑ دے گا، یہ کچھ سمجھے نا۔ محبت بھی ہے اور ساتھ ڈر خوف ہیبت بھی ہے ایسا کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے وہ 11ویں کا دودھ دیتے ہمارے ہاں، جنہوں نے بھینسیں گائے رکھی ہوتی نا، جب مہینے کی 11ویں تاریخ آتی نا چاند کی، تو کہتے 11ویں کا دودھ کس کو دیتے ہیں؟ 11ویں کا نام، وہ 11ویں والا کون ہے جانتے؟ کون 11ویں والا؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے نام کی۔ حالانکہ وہ سینکڑوں سال پہلے، بلکہ تقریباً 1000 سال پہلے تقریباً فوت ہو چکے، دنیا سے چلے گئے، ان کو کچھ پتہ نہیں، نہ کسی 11ویں نہ 12ویں کا، سمجھے نا۔ یہ صرف ملاؤں نے کھانے پینے کے اپنے ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں کہ ان کے نام کی 11ویں۔ وہ 11ویں کیا ہے کہ جس کی کوئی گائے بھینس ہے، وہ جب 11ویں رات ہوگی مہینے کی، تو دودھ نکالے گا جو بھینس یا گائے یا بکری جس سے بھی نکالے گا، وہ خود نہیں رکھے گا، نہ اپنے بچوں کو پلائے گا، وہ کس کو دے گا؟ وہ مولوی کو دے گا، ملا کو دے گا۔ کس کے نام سے؟ کہ اس کے نام کی 11ویں والے کے نام کی نظر ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے ملاؤں نے لوگوں کو لوٹنے کے طریقے بنائے ہوئے ہیں۔ جس طرح بتایا نا کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، توحید پر تھے، سنت پر تھے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن صرف لوگوں کو لوٹنے کے ملاؤں کے طریقے، کہ کسی نے ان کا نام لے لیا، کسی نے کسی اور کا نام لے کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تو 11ویں کا دودھ جو ہے ملا پیتا ہے پیر عبد القادر جیلانی کے نام سے، اور لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ لازمی دینا ہے، نہیں دیں گے تو بھینس مر جائے گی، یا مرے گی نہیں بھی تو دودھ بند ہو جائے گا، دودھ بند ہو جائے گا، سمجھے نا۔ یہ ہے عقیدے۔ تو یہ ہے، میں بات کر رہا تھا محبت، اوروں کی اللہ کے سوا، اوروں کے ساتھ اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں شریک بنائے ہوئے ہیں، کہ ان کو پوجتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان کو امیدیں ہیں، اور ان سے ان کو محبت ہے اللہ سے بڑھ کر۔ یہ نہیں کہ صرف اللہ جیسی، یہاں پر تو اللہ نے ان کی مذمت کی ہے کہ جن کی محبت اوروں کے ساتھ اللہ جیسی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں اللہ جیسی نہیں، بلکہ ان سے محبت اللہ سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت نہیں ہوتی اتنی جتنی ان سے ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو اللہ سے محبت نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے تو صرف ان کی۔ اس لیے اللہ کی قسمیں ان سے جتنی مرضی اٹھوا لو، آپ دن رات کھاتے رہیں کہ قسمیں کوئی مشکل نہیں، اللہ کی قسمیں، لیکن پیر صاحب کی قسم فوراً کھڑے ہو رک جائیں گے، نہیں بھی پیر کی قسم کھاتے ہوئے فوراً ڈر جائے گا۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ پیر سی محبت، اس کا ڈر، اس کی ہیبت دل کے اندر، یہ ہے بھائیو شرک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، کہ جن سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے ہونی چاہیے۔ تب بھی ان کی مذمت ہے کہ چاہے کہ ان کی محبت اور ان سے اللہ سے بڑھ کر ہو، چاہے کہ اللہ کی محبت سرے سے نہ ہو، صرف وہی ان سے۔ تو یہ ہے شرک کا ایک انداز، کہ جو تعظیم کی، ہیبت کی محبت ہے اللہ سے ہٹ کر اوروں سے ہو، لیکن جو فطری محبت ہے، طبی محبت ہے، وہ جائز ہے۔ اولاد سے محبت، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوست سے، کوئی مشکل نہیں ہے، سمجھے نا، جائز ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ حد کہاں تک ہے؟
کہ جہاں اللہ اس کے رسول کے احکام کی نافرمانیاں نہ ہوں. ہم بعض اوقات ہم بیوی بچوں کے خاندان قبیلے جن سے محبت ہوتی ہے ان کی باتوں میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں. اب جب یہاں تک معاملہ پہنچ گیا پھر ناجائز ہے، پھر جائز نہیں ہے. ورنہ جائز ہے، ان سے محبت کو ہونی چاہیے، بلکہ اللہ نے ایک فطرت پیدا کی ہے. لیکن جب یہاں تک معاملہ پہنچ جائے کہ ان کی محبت میں آ کر اللہ کی نافرمانیاں ہوں، ان کی محبت میں آ کر اللہ کے احکام چھوٹے، تو پھر حرام ہے، پھر ناجائز ہے. اگلا پڑھیے، آگے حدیث ہے اور بڑھ کے باب ہمارا مکمل ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے توحید کی وضاحت بیان کرتے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا. کیا معنی لا الہ الا اللہ کا؟ نہیں کو اللہ کے سوا معبود برحق، نہیں کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا. جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کا کلمے کو جانتے ہوئے من سمجھتے ہوئے وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جس کی عبادت ہوتی ہے اس کا انکار کیا. شرط ہے، اکیلا کلمہ نہیں ہے، کلمہ بھی پڑھا، لا الہ الا اللہ بھی کہا، اور اللہ کے سوا جس کی عبادت ہوتی ہے اس کا انکار کیا. اللہ کے سوا جس کی عبادت ہوتی ہے وہ کئی طرح کے لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو خود اپنی عبادت کرواتے ہیں، فرعون جیسے. فرعون بے ایمان خود اپنی عبادت کرواتا، اور آج بھی فرعون کی نسل موجود ہے. آپ کو ملیں گے بہت سے لوگ خود اپنے آپ کو سجدے کرواتے ہیں. اپنے ملکوں کے اندر جا کر دیکھیے، پیر صاحب خود اپنے آپ کو سجدے کرواتے ہیں، خود لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھے میرے نام کے نظریں دو، میرے نام کے چڑھاوے دو، خود اپنی عبادتیں کرواتے ہیں. ایک تو یہ ہیں جو طاغوت ہے کہ جن کے اللہ کے سوا عبادت ہوتی ہے. اور دوسرے کون ہیں؟ دوسرے کو بے جان چیزیں ہیں. بت گھڑا ہوا پتھر کا، پتھر بیچارہ بے جان، اس کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، سمجھے؟ کوئی لکڑی کا بت ہے، بے جان چیزیں ہیں جن کو پوجا جاتا ہے. اور تیسرے اللہ کے کوئی نیک بندے بھی ہیں جن کی پوجا ہو رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام، کیا خیال ہے؟ اللہ کے عظیم نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، ان کی پوجا ہو رہی ہے. ہر عیسائی اپنے چرچ میں بیٹھا کس کی پوجا کر رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. اور حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے اس کفر شرک سے بری ہیں. اور بھی کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جو یعنی چاہنا تو کیا برداشت گوارا نہیں کر سکتے کہ ان کو اللہ کے سوا کو پکارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہے، بات کرتے کرتے یہ کہہ دیا کہ جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا. آپ نے فوراً اس آدمی کو روکا کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ مجھے اللہ کی مرضی کے ساتھ شریک کر دیا. وہ بچیاں تھیں، کو ترانہ پڑھ رہی تھیں، ترانہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا نبی ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے. بچیاں ہیں، ترانہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا. آپ نے فوراً بچیوں کو روکا، یہ کیا کہہ رہی ہو، یہ نہیں کہو. ہاں باقی جو تم باتیں کرتی ہو کہ ہمارا اللہ کے نبی کا اللہ کے یہ رسول ہیں اور جو کہو، لیکن یہ کہو کہ میں کل کی باتیں جانتا ہوں، یہ جھوٹ ہے. سمجھے نا؟ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کے نیک بندوں کو کبھی گوارا نہیں ہوتا تھا کہ شرک کی بات سن بھی سکے، چیز ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو شریک بنائیں. لیکن یہ تین طرح کے وہ معبود ہیں جن کے اللہ کے سوا عبادت ہوتی ہے. تو جب تک ان کا انکار نہیں، انکار کا معنی کیا ہے؟ کس چیز کا انکار ہے؟ ان کی عبادت کا انکار. ورنہ اللہ کے نبی ہیں، ان پر ایمان لانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے. سمجھے نا؟ انکار کس چیز کا ہے؟ آپ کی عبادت کا انکار ہے کہ عبادت آپ کی نہیں ہے، عبادت اللہ کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، ان کو ماننا ہے، ان کا احترام کرنا ہے. لیکن انکار کس چیز کا ہے؟ کہ عبادت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے. اور کوئی اللہ کے نیک بندہ ہے، کوئی ولی بزرگ ہے، اس کی نیکی، تقوی، پرہیزگاری، اس کا احترام کریں. لیکن انکار کس چیز کا ہے؟ کہ اس کی عبادت نہیں ہے، پکارنا اس کو نہیں ہے، دعا اس سے نہیں کرنا. دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کہنے کے ساتھ جن اللہ کے سوا جس کی پوجا عبادت ہوتی اس کا انکار کیا، حرم دمہ و مالہ. اب ماتے کہ جس نے یہ کام کر لیا، اس کا مال بھی،
اس کا خون بھی ہم پر حرام ہو گیا، یعنی مسلمان ہے، اس کی عزت، اس کی مال، ہر چیز اس کی محفوظ ہے۔ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کے دل کا معاملہ کیا ہے وہ اللہ جانے۔ سمجھے نا، کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان کہلا لیا، اسلام پر چل پڑا، کفر کا انکار کر دیا، ہاں اس کو مسلمان سمجھیں گے، مسلمان قرار دیں گے۔ اور اگر دل کا معاملہ ہے تو اللہ پر چھوڑیں گے۔ ہم دل کو نہیں جانتے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ اس میں بہت بڑا اور بھی سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ان کے اوپر سے ظاہر سے دیکھنا ہے۔ سمجھے نا، کہ ظاہر سے مسلمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، توحید پر ہے، شرک نہیں کر رہا، مسلمان ہے، مسلمانوں والا معاملہ کریں گے اس کے ساتھ۔ دوسرا آدمی ظاہراً کافر ہے، کفر کے کام کر رہا ہے، اس کو کافر سمجھیں گے، لیکن دل میں کسی کے کیا ہے ہم نہ تو جان سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کا معاملہ اللہ پر۔ تو یہ حدیث، تو اس باب میں ہم نے کیا دیکھا کہ چند آیتیں پڑھی ہم نے کہ جس میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے مثالیں دی ہیں کہ توحید صرف کوئی سجدے کرنے کا نام نہیں ہے، توحید صرف کوئی ایک چیز کا نام، بلکہ یہ توحید سارا عمل ہے۔ آپ کا عقیدہ بھی، آپ کے دل کے اندر بھی اللہ کے لیے توحید ہو، آپ کا کردار بھی اللہ کے، آپ کی اطاعت بھی اللہ کے لیے خالص ہو کر کرو، اوروں کی نہیں کرنا۔ اور اسی طرح سے یعنی کہ جو شرک ہوتا ہے، مشرکین ہیں ان سے بری ہونا ہے، ان کے کفر و شرک سے برات ہوگی، تب جا کر توحید ہوگی، اس کے بغیر توحید نہیں ہے۔ اور پھر اگلے ابواب میں ہم پڑھیں گے کہ توحید کی اس منافی چیزیں کون کون سی ہیں۔ اگلا باب ہمارا آ رہا ہے، بڑا اہم ہے، میں بلکہ اسی لیے اعلان کر رہا ہوں تاکہ آپ بھائی خود بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیجئے۔ ہمارے معاشروں میں بہت بڑا ایک کام پھیلا ہوا ہے، تعویذ گنڈوں کا، داغے کڑوں کا۔ اگلے باب میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ان چیزوں کا کیا حکم ہے، تو یعنی توحید کا عملی انداز بیان کریں گے کہ توحید کے منافی کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا باب، صرف ہم مسائل کو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ اس باب میں سب سے اہم مسئلہ توحید کا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی تفسیر ہے، جو متعدد آیات سے بیان ہوئی ہے، حدیث ہے۔ ان میں سے ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ جس نے مشرکین کی تردید کی ہے، وہ آیت جو ہم نے شروع میں پڑھی ہے کہ جن کو لوگ اللہ کے اور اپنے درمیان وسیلے واسطے بناتے ہیں، اللہ نے رد کیا ان کا کہ وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، کیسے تم ان کو وسیلے بنا رہے ہو۔ اور 3 نمبر مسئلہ میں اس باب میں دلائل توحید بیان کرتے ہوئے ایک دلیل صورت برات میں بیان کی کہ جنہوں نے یہود و نصارہ نے اپنے علماء درویشوں کو جو ہے رب بنا لیا۔ رب بنانے کا معنی کیا تھا کہ اللہ کے حکموں کے خلاف ان کی اطاعت کرتے تھے، جو وہ حلال کرتے ان کو حلال سمجھتے، جو حرام کرتے اس کو حرام سمجھتے، تو یہ بھی ان کی عبادت ہے۔ چوتھے مسئلے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کا تذکرہ ہوا، اننی براء مما تشرکون مما تعبدون، کہ انہوں نے بری ہونے کا اعلان کیا، کس سے؟ مشرکوں کے شرک سے، ان کے معبودوں سے۔ تو اس لیے مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ مشرک سے بھی بری ہو، اس کے شرک سے بھی بری ہو، اور جس چیز کی مشرک پوجا کرتا ہے اس سے بھی بری ہو، سمجھے نا، تب جا کر توحید ہوگی۔ اس کے بعد 5ویں مسئلے میں اس بار یہ ایک دلیل سورہ بقرہ کی آیت جس میں وما ہو، یعنی کہ محبت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا، محبت میں اوروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، وہ جو محبت عبادت کی ہے، تو اس کا اللہ نے رد کیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو رب بناتے ہیں، معبود بناتے ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح کی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے ہونی چاہیے۔ تو اگر اللہ نے ان کی مذمت کی ہے تو ان کا حال کیا ہے کہ جو محبت ہی ان سے کرتے، اللہ سے کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ تھے آج کے اہم ترین مسائل کہ جو ہمیں جاننے کی سمجھنے کی ضرورت تھی۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔